اکثر یہ بات نظر آتی ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث و تکرار کرتے ہیں اور انہی بحث میں وہ پھر بہت اوپر چلے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بحث کرنے والے لوگ زندگی کے اصل مقصد سے پھر دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں رہتا کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ کیا ہم صرف لوگوں سے بحثیں کرنے کے لیے ہی ہیں؟ لوگوں کو باتوں باتوں میں نیچا دکھانے کے لیے ہیں؟ یا پھر زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے؟ انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے اور وہ بحث و تکرار میں ہی کبھی کبھی جیت کر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کی بڑی فتح حاصل کر لی ہے، حالانکہ ان کی اس بحث کا کوئی مقصد نہیں ہے اور نہ ہی ان سے یہ بات مطلوب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں لوگوں سے بس بحث ہی کریں۔ تو اصل نیکی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ نے ہمیں بتایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کا پھر مقصد بھی بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ایسے حالات میں رہنمائی کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 177 بڑی جامع آیت ہے۔ اس میں نیکی کا اصل تصور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، نیکی کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ نیکی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ یہی وہ بات ہے جس میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ عام اور معمولی باتوں پر بس بحث نہ کرو اور اسی کو ہی نہ سب کچھ سمجھ بیٹھو۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد یہودیوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، مسلمانوں کو ایک طرح سے تنگ کر دیا انہوں نے، اور یہ تک کہنے لگے کہ نعوذ باللہ تمہارا اللہ کیسا ہے کہ جسے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرف منہ کرنا ہے، اور اب وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اس طرف منہ کر لو۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ باتیں کتنی چبھتی ہوں گی ان کو، کتنا پریشان کرتی ہوں گی انہیں۔ تو ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بحث نہیں کرنی، اور اس کو ہی نہ تم نیکی سمجھ لو کہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف منہ کرنا ہے، اور اسی پر بحث و تکرار نہ کرو۔ آج مختلف مسالک کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خامیوں پر بحث کرتے ہیں، اور انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ تو نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں بھیجا ہے، اس لیے تو پیدا نہیں کیا ہے کہ ہم ان باتوں پر بحث کریں کہ فلاں کیا کرتا ہے اور فلاں یہ نہیں کرتا ہے۔
تو یہ بحثیں آج کل بہت چلتی ہیں، سیاست کے اندر بھی اسی طرح کی بحثیں بیکار قسم کی جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور دین کے اندر بھی اسی طرح کی بحثیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ فلاں مسلک اس طرح نہیں کرتا، فلاں اس طرح نہیں کرتا، اور فلاں یہ غلط کرتا ہے اور فلاں وہ غلط کرتا ہے، ایسے جیسے ہمیں اچھی بات کرنے کا کوئی ذہن میں بات ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے منہ سے کوئی محبت کی بات کریں، کوئی اچھی بات کریں، کوئی نیکی کی بات کریں۔ کچھ بھی احساس نہیں ہے بحث کرنے والے لوگوں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ یہ باتیں اصل نیکی نہیں ہے کہ تم دوسرے کو کتنا مطمئن کرتے ہو اپنی گفتگو سے، کتنا نیچا دکھاتے ہو اس کو، یہ مقصد ہی نہیں ہے دین اسلام کا۔ تو یہ بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے بتا کر پھر بتایا کہ اصل نیکی کیا ہے، اصل تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان کی بات اور اللہ پر ایمان کی بات، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، جس کے پاس تمہاری ساری قسمت ہے، وہ تمہیں زیادہ دیتا ہے تو اس کا اختیار ہے، وہ تمہیں کم دیتا ہے اس کا اختیار ہے۔ سب خزانوں اور سب طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو وہ اللہ تمہیں جو بھی حکم دے تم نے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ تمہارے ایمان کا اصل تقاضا ہی یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے بس اس کو پورا کرنا ہے، بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اللہ کا حکم ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ اور یہی بات بس کسی کو بتانے کی ہے، بحث کرنے کی نہیں ہے، کہ زندگی ہمیں ملی ہے اللہ کے لیے، کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کی بات مانیں۔ تو الٹا کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بات مانتے نہیں ہیں، خود نماز کی پابندی نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، اور بس بحثیں کرتے چلے جاتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، خیر خواہی، محبت، اخوت، اتحاد، اتفاق، ان سب کا خاتمہ کرتے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑی بہادری کا کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناؤ۔ اب دیکھیں ہم اپنی زندگی میں ایک دوست دوسرے کو کوئی بھی بات کہتا ہے کہ بھئی یہ میرا کام کر دو، تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں نے نہیں کرنا۔ ایک رشتہ دار دوسرے کے پاس جاتا ہے کہ بھئی تم یہ میرا کام کر سکتے ہو تو یہ میرا کام کر دو، وہ کہتا نہیں میں تو کر ہی نہیں سکتا۔ کر بھی سکتا ہے، کہہ دیا نہیں میں نہیں کرتا۔ اب اس دوستی کا، اس رشتہ داری کا اسے کیا فائدہ ملا؟ کیا دوست سمجھے گا کہ یہ واقعی میرا دوست ہے؟ وہ رشتہ دار سمجھے گا کہ واقعی یہ میرا رشتہ دار ہے؟ وہ تو فوری فیصلہ کرے گا کہ یہ میرا دوست نہیں ہو سکتا، یہ میرا رشتہ دار نہیں ہو سکتا ہے۔
تو اللہ کے معاملے میں ہم کتنے غافل ہیں کہ اللہ کی بات ہی نہ مانیں. اللہ جو احکام ہمیں کہتا ہے کہ ان کو پورا کرو وہ ہم کرے ہی نہ. اور پھر بھی کتنے جھٹائی کے ساتھ یہ بات کریں کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, میرا تو اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے, میرے اللہ جو ہے وہ مجھے معاف کر دے گا. تو اللہ بھی کہے گا کہ میری جب بات نہیں مانی ہے تم نے تو میرا تو تمہارا تعلق ہی نہیں بنا ہے. میں تمہارے اس تعلق کا انکار کرتا ہوں, تم میرے نہیں ہو. جس طرح دوست اور رشتہ دار کہتے ہیں کہ تم میرے نہیں ہو, اللہ بھی کہے گا تم میرے نہیں ہو. ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنی زندگی کے اندر جو تمہاری زندگی کا مقصد ہے اس کو پہچانو, اور اس میں کیا بات ہے اور اصل نیکی کیا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کی بات مانو. یہ نیکی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم جو ہے وہ نیک کام کرو. یہ تمہارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے, یہ تمہیں کامیابی دے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. پھر اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں والیوم الآخر, قیامت کے دن پر اپنے انجام کو بھی تسلیم کرو کہ تمہارا انجام کیا ہونا ہے, تمہارے لیے آخرت میں کیا ہوگا, اس کو بھی مانو کہ اللہ نے واضح طور پر تمہیں بتا دیا ہے کہ جو نیک کام کرے گا ایمان کے ساتھ اسے ہی کامیابی ملے گی, اور جو ایمان کے ساتھ نیک کام نہیں کرتا ہے کامیابی نہیں مل سکتی. اس لیے کہ نیکی ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے. جب نیکی کرنی نہیں ہے تو ایمان آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم بھی ہو سکتا ہے. تو نیکی کر کے تم نے آخرت کے اپنے انجام کو بہتر بنانا ہے, اس بات کو بھی تسلیم کرو. ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ کالج سے واپسی پر تم نے میرا یہ کام کر کے آنا ہے. وہ جب واپس آتا ہے تو باپ پوچھتا ہے ہاں بھائی میرا کام کیا؟ وہ کہتا ہے سوری پاپا میں تو کر ہی نہیں سکا, مجھے یاد ہی نہیں رہا. اسی بات کو اگر باپ یہ کہتا کہ میرا یہ کام کر کے آنا ہے, کر کے آؤ گے تو انعام ملے گا, نہیں کر کے آؤ گے تو سزا ملے گی, پھر دیکھیں کہ وہ بھولتا ہے یا نہیں بھولتا, پھر غفلت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. ہم اللہ کی بات اس لیے زیادہ نہیں مان رہے کہ ہمیں اپنے انجام کی خبر نہیں ہے, یا ہم اپنے انجام سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کی بات مان کر جائیں گے تو کیا انعام ملے گا, اور نہیں مانیں گے تو سزا کیا ملے گی. اللہ نے تو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ذرہ برابر نیکی بھی تمہیں جو نا وہ فائدہ دے گی, اور ذرہ برابر جو تمہاری خامی ہے, جو تمہاری برائی ہے, وہ تمہیں نقصان دے گی. تو آخرت کی لوگ فکر ہی نہیں کر رہے. آج کل لوگ اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں دینا چاہتے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. اب اس بندے کا آپ دیکھیں کہ جو حرام کمائی کر رہا ہے, کیا اسے پتہ ہے کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے؟ اور اگر پتہ ہے تو کتنی غفلت کر رہا ہے. ایک بندہ جو کاروبار کرتا ہے وہ اپنی چیزوں میں کیا ملاوٹ کرتا ہے, کتنا دھوکہ دیتا ہے, اسے اندازہ نہیں ہے کہ اس کا نقصان آخرت میں کیا ہے. اسے وہ بس روز کا روز سوچتا ہے. رشوت لینے والا بھی روز سوچتا ہے کہ آج مجھے اتنا فائدہ ہو گیا, اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے.
دکاندار بھی روز کا سوچتا ہے کہ آج میں نے اتنا دھوکہ دے کر اتنے پیسے کما لیے، اب میری فلاں ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، فلاں ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ روز کی باتیں ہیں، آخرت کا کوئی فکر نہیں، کوئی سوچتا نہیں کہ ان غلطیوں کے جمع ہو جانے پر میرے ساتھ آخرت میں کیا سلوک ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل نیکی جاننا چاہتے ہو تو پھر یہ جان لو کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کی بات ماننی ہے، اور جو بات ماننی ہے وہ اس خیال سے ماننی ہے کہ آخرت میں اس کا بدلہ ملنا ہے۔ تمہیں مانو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے، نہیں مانو گے تو تمہارے لیے سزا ہے۔ یہ بات اگر ہم اپنے اندر، اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو سمجھا لیں تو سارے معاملے درست ہو سکتے ہیں۔ لیکن بحثیں ہمیں اس کی طرف آنے ہی نہیں دیتی ہیں، ایک دوسرے کو زبانی طور پر نیچا دکھانے والا معاملہ ہمیں یہ اس طرف آنے ہی نہیں دیتا ہے کہ ہم اللہ کا بھی کچھ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کیا زندگی کا مقصد دیا ہے، اور یہ بھی سوچیں کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو آخرت میں کیا سزا ہوگی۔ لوگ سوچیں یا نہ سوچیں، عمل کریں یا نہ کریں، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں۔ اللہ نے جو کہہ دیا ہے بس ویسا ہی ہوگا کہ ایمان کے ساتھ نیکی کرنے والا جو ہے وہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو جو اس کے مطابق کام کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان، ان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، فرشتوں کا، کتابوں کا اور انبیاء علیہم السلام کا، کہ اللہ کا پیغام فرشتوں کے ذریعے سے جو ایک کتاب کی صورت میں ہوتا ہے وہ انبیاء علیہم السلام تک پہنچتا ہے۔ اگر فرشتوں پر ایمان نہ رکھا جائے تو اللہ کا پیغام یعنی کتابوں پر بھی یقین نہیں رہ سکتا ہے، اور وہ کتابوں پر اگر ایمان نہ رکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہیں رہ سکتا ہے۔ لہذا ان تینوں باتوں کو ماننا ہے، اور یہ باتیں ماننے کے بعد دیکھنا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا ضابطہ دیا ہے، زندگی گزارنے کے کیا اصول ہمیں دیے ہیں، اور وہ جو اصول ہیں وہ اسی پہلی بات کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ اللہ کی بات ماننی ہے، اور کس وجہ سے ماننی ہے کہ آخرت میں تمہارے ساتھ جو سلوک ہونا ہے اس کے سبب، کہ اللہ کو راضی کرو گے تو آخرت میں رحمت ملے گی، اور اللہ کو ناراض کرو گے تو آخرت میں سزا ملے گی۔ یہ پورا ایک تعلق، ایک کنیکشن جو ہے نا وہ بتانا، اور پھر اس کے بعد مزید باتیں بتانا ہے کہ یہ ذہنی طور پر تم اس طرح پورے تیار رہو کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ سارے کام جو ہے نا وہ کرنے ہیں، صرف بحثیں نہیں کرنی ہے، صرف باتوں میں ایک دوسرے کو الجھانا نہیں ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو بالکل کلیئر، شفاف جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ تو اللہ پر ایمان، تو ایمانیات کی باتیں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اپنا مال دو اللہ کی محبت میں، اور اپنا مال دو اللہ کی محبت میں۔ اب کن کو دینا ہے؟ تو وہ دینے سے پہلے
یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ میرے پاس جو مال آیا ہے وہ کیا حلال طریقے سے آیا ہے؟ حلال ہوگا تو پھر دینے کا بھی فائدہ ہے، اگر حرام ہے تو دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کس کو دینا ہے؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور مساکین کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی درجہ بندی کر کے بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم نے دیکھنا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، تاکہ ڈبل فائدہ ہو، صلہ رحمی بھی ہو، ان سے محبت کا اظہار بھی ہو اور ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوں۔ پھر اس کے بعد جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، پھر اس کے بعد وابن السبیل، جو مسافر ہیں، کہ ایک بندہ کسی دوسرے علاقے میں ہے، اجنبی ہے وہاں پہ، وہاں اس کی کوئی ضرورت بن گئی ہے تو اس کی ضرورت پوری کرو، باوجود اس کے کہ وہ ہو سکتا ہے اپنے علاقے میں بڑا اچھا ہو، مالی طور پر بڑا ساؤنڈ ہو اور وہ خود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، لیکن جب وہ مسافر ہے وہاں اس کی ضرورت بن گئی ہے تو اس کی مدد کرو۔ والسائلین وفی الرقاب، اور سوال کرنے والے، سوال کرنے والوں میں یہ گداگر شامل نہیں ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا بس ایک عادت بنا لی ہے، ضرورت کے لیے نہیں وہ مانگتے، ان کی عادت ہے، ان کو دینے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جن کی عادت بنی ہو، اس لیے کہ دین اسلام پیسے کی سرکولیشن چاہتا ہے، ایسے افراد کو دیا جائے جو ضرورت مند ہیں، جو ان پیسوں سے اپنا فائدہ جو ہے وہ حاصل کرے، ایسے بندوں کو نہ دے کہ جنہوں نے اس پیسے سے نہ خود فائدہ اٹھانا ہے نہ کسی کو اٹھانے دینا ہے، وہ تو بس جمع کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کی عادت بن گئی ہے اور جمع کرتے رہنا ہے، ان کو نہیں دینا۔ لیکن جو رشتہ دار آپ کا، جو آپ کا کوئی دوست، کوئی محلے دار اپنی ضرورت کے لیے آپ سے سوال کرتا ہے تو اس کو سمجھو اور اس کی ضرورت پوری کرو، اصل نیکی کمانی ہے، تو اس طرح کے کام کرو۔ تو بہرحال وقت ہو گیا، تو نیکی جو ہے وہ کرنے کا کام ہے، ویسے نہیں کہ آج کل لوگ جو ہے وہ خام خواہ بحثوں میں بس الجھے رہتے ہیں، سیاسی معاملات میں بھی بحثیں اور دینی معاملات میں بھی بحثیں اور تفرقہ بازی میں بھی بحثیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے سب باتیں، تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کا اصل مقصد پہچاننا ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کی بات مان کر۔ صرف اپنے رب کو باتوں سے بھی راضی نہیں کرنا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، اور کرنا کچھ بھی نہ، کر کے پھر اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔